بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ماہ رجب المبارک کے حوالے سے ہدایت ٹی وی کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر رنجن۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ رجب المبارک ہے، عظمتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، جس کو خداوند متعال نے اپنا ماہ قرار دیا ہے، اور اس ماہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ یہ جشن و عید کی ماہ ہے۔ اس میں دیگر ائمہ کے ساتھ ولادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، لہٰذا اس ماہ کو تمام افراد میں قبل از پیغمبر بھی اس ماہ کی ایک اہمیت تھی۔ تاریخی حوالے سے بھی یہ ماہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ماہ دیگر مہینوں کے ساتھ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی فضیلت، اہمیت، تاریخی پس منظر، اس مہینے میں جو موجود ولادتیں ہیں، خصوصاً ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے، امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان روایات احادیث کو ہم جانیں گے۔ اسی سلسلے میں آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حدیث و علم و رجال کے استاد علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب، علامہ سعید حسن نقوی مدیر اعلیٰ ادارہ دار التحقیق مدینۃ العلم اسلام آباد ہیں۔ میں دونوں مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ادھر تشریف لائے اور اس ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام میں تشریف لائے، تاکہ احادیث و روشنی میں فضیلت ماہ رجب اور اس ایام کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ علامہ صاحب، آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ سید حسن نقوی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے اور اس ماہ میں جو ائمہ کی ولادتیں ہیں، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کے اراکین کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور اسٹوڈیو میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور ماہ رجب کے حوالے سے اور امیر المومنین کے ولادت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ماہ رجب کے متعلق، تو میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ قوم میں ہم ایک درس میں شریک ہوتے تھے جس کا نام تھا متون ادعیہ، دعاؤں کے سلسلے میں۔ ہمارے استاد تھے آیت اللہ احمد عابدی، بہت اچھے استاد تھے، اب بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اعمال مہینوں کے اعمال کا تذکرہ ہوا، تو جس طرح کہ مفاتیح الجنان میں مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کا سلسلہ ماہ رجب سے شروع کیا، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال تھا، اور ہم نے سوال کیا کہ سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، تو کس طرح مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کا سلسلہ ماہ رجب سے کیوں شروع کیا؟ تو استاد بزرگوار نے جواب دیا، عرفہ کا سال رجب سے شروع ہوتا ہے، عرفہ کا سال رجب سے شروع ہوتا ہے۔ رجب مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے کا۔ تو ماہ مبارک رمضان فضیلت اور عظمت کے حوالے سے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ پہلی سیڑھی ہے معرفت کی، ماہ معرفت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رجب بہت بڑی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے، اور بہت سی روایات میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت اور فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں۔ روایت میں ہے امیر المومنین، رجب شہری، شعبان شہر رسول اللہ، رمضان شہر اللہ، کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں بہت سے اعمال ہیں، خاص کر مفاتیح الجنان میں مومنین توجہ کریں
ماہ رجب کی دعاؤں میں 3 دعائیں توقیع شریف ہے امام زمانہ کی طرف سے. اس مہینے کی 3 دعائیں امام زمانہ کی طرف سے نقل ہوئی ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے ہر روز، روزانہ پڑھنا چاہیے. اور اس مہینے میں اعتکاف ہے، یہ ایام اعتکاف ہے. 13، 14 اور 15 رجب کے مہینہ یہ اعتکاف. 3 دن روزہ رکھے، معتکف ہوں، مساجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اور اعتکاف کو اہمیت دیں. اور خاص کر عمل داود مفاتیح الجنان میں یہ موجود ہے. خاص کر مومنین ان ایام کی قدردانی کریں، ان ایام کی قدردانی کریں، حفاظت کریں اور ان ایام سے جھولی بھریں خیرات کی، اور معنویت حاصل کریں ماہ رجب کے اعمال سے. لیلۃ الرغائب شب جمعہ پہلی رجب تھی تو وہ گزر گئی ہے، لیکن باقی جو ماہ رجب کے فرماتے ہیں، اور 13 رجب کے روزے کی فضیلت، اور یہ 3 دن اگر کوئی روزے رکھے اور اعمال بجا لائے تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. خاص کر 27 رجب کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے کہ 27 رجب روز مبعث رسول خدا کے دن انسان روزہ رکھے اور عبادت کرے اور امیر المومنین کی زیارت پڑھے. مفاتیح الجنان کو انسان اپنے ساتھ رکھے اور ماہ رجب سے اس طرح نہ گزرے بآسانی، بلکہ عبادت کا مہینہ سمجھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ آپ کے پہلے سوال کا پہلے حصے کا جواب. اب دوسرا، ماہ رجب میں کن ائمہ کی ولادت ہے؟ ماہ رجب میں جس طرح کے مشہور ہیں 3 ائمہ کی، لیکن توقیع شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 ائمہ کی ولادت باسعادت ہے. 1 رجب ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام جو گزر گئی ہے. 3 یا 4 یا 5 رجب ولادت باسعادت امام علی نقی علیہ السلام، جو توقیع شریف میں جس کا ذکر ہے کہ امام زمانہ سے توقیع شریف میں ذکر ہے ان عبارات کے حوالے سے کہ یہ دعا ہے: اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب. کہ دونوں ولادتوں کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے کہ 10 رجب آج یوم ولادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور 4-5 رجب جو ہے امام علی نقی کے دونوں مولودین کی ماہ رجب میں دونوں ائمہ کی ولادت محمد ابن علی الثانی امام محمد تقی علیہ السلام وابن ہی اور ان کا بیٹا علی ابن محمد المنتجب امام علی نقی علیہ السلام، ان دونوں کی. اور تیسری ہستی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب ان کی ولادت باسعادت. یعنی گویا کہ اگر اس توقیع شریف کو مد نظر رکھا جائے تو ماہ رجب میں 4 ائمہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. بالکل صاحب. اب ہم بڑھتے ہیں علامہ آفتاب حسین جوادی کی صاحب کی جانب. چونکہ آپ حدیث ہے علم و رجال کے استاد بھی ہیں، حدیث و علم رجال کے، تو صاحب ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا، احادیث کی روشنی میں، احادیث و روایات کی روشنی میں، اور تاریخی پس منظر بھی اس حوالے سے بیان کریں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولادت امیر المومنین کے حوالے سے یہ خبر پہلے سے آئی ہوئی تھی، تاریخ پس جو دیگر جو مذاہب ہیں ان کا بھی اس حوالے سے یقین تھا. تو ان تمام تر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بیان فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. مولا کائنات کی ولادت بسعادت، جیسے کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ رجب المرجب کی بہت فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اسی مہینے میں دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے امام اول مولا کائنات علی بن ابی طالب کی کعبہ میں ولادت بسعادت ہے. اور یہ مولا کائنات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کا کعبہ معظمہ میں پیدا ہونا، کہ یہ کسی کے نصیب میں
اور مولا کائنات کی ولادت بسعادت کے متعلق تواتر سے یعنی متواتر روایات موجود ہیں۔ شیعہ محققین، فقہا، علماء اعلام نے رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، قدیم علماء نے اپنی کتابوں میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ شیعہ علماء متقدمین اور متاخرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ مولا کائنات وسط کعبہ میں پیدا ہوئی، جوف کعبہ میں پیدا ہوئی، یہ اجماع ہے شیعہ علماء۔ ہمارے علماء متقدمین سب نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ سنی علماء میں سے امام حاکم نیشاپوری نے تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ وقت تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت علیہ، یعنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اسی میں کسی کو اختلاف نہیں ہے سوائے چند نواسب، سوائے ناسبیوں کے۔ اور باقی کتابوں میں بھی امام حاکم نیشاپوری سے پہلے بھی جو تاریخ مکہ ہے، فاقہی نے بھی ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین کا یہ اعزاز ہے کہ آپ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات سے نہ پہلے کوئی کعبہ میں پیدا ہوا اور نہ کوئی بعد میں پیدا ہوا ہے، اور نہ آپ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ یہ مولا کائنات کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے آپ کا کعبہ میں پیدا ہونا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت اور کمالات میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولا کائنات جوف کعبہ میں پیدا ہوا، یعنی مولا امیر المومنین کی فضیلت کو یہ شمار کیا ہے کہ امیر المومنین کا کعبہ میں پیدا ہونا۔ اور مولا کائنات کا کعبہ معظمہ میں پیدا ہونا یہ 2018 میں اتباع حسینیہ کربلا معلیٰ والوں نے یہ میرا کتاب یہ چھاپا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے علمی کمالات اور ذکر ولادت در کعبہ۔ یہ 2018 کو مارچ میں چھپی ہے کتاب، اور اس میں نے بہت مدلل سنی اور شیعہ کتابوں کے حوالہ جات اور عبارات لکھی ہیں اس کے اندر۔ اصل یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ میں تشریف لائے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ملا محمد مبین فرنگی محلی۔ فرنگی محلی ایک بہت بڑا یعنی علماء ایک درس تھا، درس نظامی۔ یہ جو تمام سنی شیعہ مدارس دینیہ میں درس نظامی کا اجرا ہے، اس کے بانی علماء فرنگی محلی تھے، مولانا نظام الدین۔ ان کی اولاد میں سے ملا محمد مبین فرنگی محلی کی کتاب ہے یہ وسیلۃ النجات، پرشین میں ہے، فارسی میں ہے، اور یہ 1892 عیسوی اور 1309 ہجری میں لکھنؤ سے چھپی۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 60 اور 61 پہ انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب کعبہ میں تشریف لائیں تو حضرت عباس اور دیگر بنو ہاشم کے جوان وہاں موجود تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ بی بی جب کعبہ معظمہ کے قریب آئی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بی بی نے طواف کرنا شروع کیا، اور طواف کرنے کے بعد کیونکہ دروازہ مقفل تھا یعنی تالا لگا ہوا تھا، بند تھا دروازہ، تو بی بی سلام اللہ علیہ طواف کر رہی تھی تو اچانک دیوار کعبہ شق۔ یہ سنی عالم علامہ محمد مبین فرنگی محلی کہ جنہوں نے سلم العلوم منطق کی جو کتاب ہے ملا محب اللہ بہاری کی، اس کی شرح عربی میں میراث تو شروع ہوئی تھی۔
اور اس کے بعد باقی بھی انہوں نے فن میں کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ یہ درسی ملا تھے، بہت بڑے سنی علماء میں ان کا شمار ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور بی بی سلام اللہ علیہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ شیعہ علماء نے بھی دیوار کا شق ہونا، کعبہ کی دیوار کا شق ہونا شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے اور سنی علماء نے بھی لکھا ہے، یعنی معتبر علماء نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قریب گئے تو وہ دیوار جو ہے وہ بند ہو گئی۔ ہم نے تالا کھولنے کی بڑی کوشش کی دروازہ کو، لیکن ہم سے وہ دروازہ نہ کھل سکا، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک راز ہے اللہ کے رازوں میں سے، یہ ایک بھید ہے جو اللہ اس کو یعنی مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ اب شیعہ کتابوں میں علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب بی بی محترمہ طواف فرما رہی تھی تو یہ ہاشمی نوجوان راوی ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ ملا مبین فرنگی محلی حنفی یہ لکھتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ بی بی یعنی طواف کر رہی تھی اور دیوار شق ہوئی، یہاں تک لکھتے ہیں، بس بی بی سلام اللہ علیہ اندر چلی گئی۔ لیکن جو دعا کے کلمات ہیں وہ شیعہ علماء نے ذکر کی ہے کہ بی بی جو طواف کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی، وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم سن رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ یہ دعا مانگ رہی تھی، رب انی مؤمنۃ بکا وبما جاء من عندک من رسل وکتب وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل الذی بنا ھذا البیت فبحق الذی بنا ھذا البیت فبحق ھذا المولود الذی فی اعشائی یکلمنی و یؤنسنی۔ یہ بی بی نے ایک تو اپنے مومنہ ہونے کا بیان کیا ہے کہ میں اے میرے رب میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ وہ ابراہیم کہ جس نے کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بعد بی بی نے وسیلہ کا جو تصور پیش کیا ہے کہ فبحق ھذا الذی بنا ھذا البیت، یعنی اے اللہ اس کا واسطہ کہ جس نے تیرے اس گھر کو بنایا، وبحق ھذا المولود الذی فی اعشائی، اور اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم مبارک میں ہے۔ یعنی بی بی نے وسیلے کا تصور پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے وسیلہ کا ہونا ضروری ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد حضرت ابراہیم کا وسیلہ اور مولا کائنات کا وسیلہ کہ میری تو مشکل آسان فرما، الذی یکلمنی و یؤنسنی، اور جو میرے شکم مبارک میں ہے یہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے اپنی باتوں سے مانوس کرتا ہے، اور جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میری مشکل کو دور کرتا ہے۔ وَھَذَا آیَةٌ مِّنْ آیات اللہ، اور یہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اور یہ جملے اتنے زبردست ہیں کہ بی بی طاہرہ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے جو یہ جملے فرمائے، اس کے بعد پھر دیوار کعبہ جو ہے وہ شق ہوئی اور بی بی بالکل علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے یہ وسیلہ کا تذکرہ بھی اور جملوں کی ادائیگی بھی انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے بیان بھی فرمایا۔ میں اب علامہ سید حسن نقوی کی جانب بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب امام امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے، چونکہ فضائل تو خیر ان کی اتنی فضائل ہے کہ ہم تو کچھ اس پہ بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور یہ بن جائے تب بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس مختصر سے پروگرام میں جتنا ہو سکے، چونکہ یہ ماہ بھی ان کی ولادت کا ماہ ہے، ان کی فضائل زیادہ سے زیادہ بیان ہو۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت اور ان کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کے فضائل تو دریا ہے،
اگر سمندر مرکب بن جائے، تمام درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے، تو امیر المومنین کے فضائل لکھنے بیٹھ جائے تو احصاء بھی نہیں کر سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے، طاقت بھی نہیں ہے کہ کوئی بشر امیر المومنین کے فضائل کو ذکر کرے۔ کہ وہ حدیث پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی تجھے یا میں نے پہچانا ہے یا خدا نے، اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہے امیر المومنین کی۔ تو یہاں پر قبلہ مولانا نے امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت مولود کعبہ ہونا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 آیات کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے۔ امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت جسے قرآن نے ایک لفظ میں ذکر کیا ہے، ہم ایک جملے میں بیان کرتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں رسول خدا نے امیر المومنین کی تربیت کیسے کی، رسول خدا نے امیر المومنین کی تربیت کیسے کی، قرآن نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے، ہمارا ایک جملہ بنتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران میں لفظ انفسنا۔ انفسنا کا معنی کیا ہے؟ انفسنا کا معنی یہ ہے کہ رسول خدا نے علی کو اپنے جیسا بنایا۔ انفسنا، علی کو اپنے جیسا بنایا۔ اس میں اب آپ دیکھیں امیر المومنین وارث علم رسول اللہ ہے، وارث علم پیغمبر، وارث کمالات رسول اللہ، فاروق بین حق و باطل، اول من صدق بالرسول اللہ، اول من آمن باللہ۔ یہ تمام کے تمام فضائل و کمالات اس روحانیت اور تربیت رسول خدا کا اثر ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ مختصر سا اشارہ کر دو، مکہ میں خشک سالی ہوئی، امیر المومنین اپنے گھر میں تھے، اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ رسول خدا اپنے چچا حمزہ سے مشورہ کیا کہ خشک سالی ہے، خشک سالی میں ہم آئیں اپنے چچا کی مدد کریں۔ مدد کے ہوا کیا مدد کریں؟ کہا جائے ایک بیٹا تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں تاکہ ہمارے چچا کا بوجھ بٹ جائے۔ تو چچا سے مشورہ کیا، حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے تو فرمایا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی آپس میں تقسیم کر دو۔ تو اس تقسیم میں جناب حمزہ نے جناب جعفر کو لیا، رسول خدا نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے گھر لے گئے۔ اس کے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے خود کھلاتے تھے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، آپ اپنی زبان مبارک میرے منہ میں رکھتے تھے، میں رسول خدا کی زبان چوستا تھا، زبان رسالت۔ 27 رجب المرجب جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے فرشتہ وحی کو دیکھا، میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی بعثت پیغمبر کے موقع پر، اور رسول خدا نے اس کی تصدیق کی، رسول خدا نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ یا علی جو کچھ میں نے دیکھا تو نے بھی دیکھا، صرف فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، تو میرا وصی اور جانشین ہوگا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت، پہلی فضیلت۔ اور دوسری فضیلت جسے قرآن مجید نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ رسالت کا گواہ ہونا، رسول اللہ کی رسالت کا گواہ ہونا۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ آیت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ خود قرآن مجید رسالت کا گواہ ہے، اور دوسرا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُمْ۔ یہ شاہد ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے، ایک نوجوان ہے جو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اس کے ضمن میں اہل سنت نے ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے شیخ القرآن علامہ محمد ثناء اللہ مظہری اپنی مشہور تصنیف التفسیر المظہری میں اس کے ذیل میں لکھتے ہیں
کہ بھئی یتلوہ شاہد منہم میں شاہد علی ابن ابی طالب ہے. شاہد علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے کہ فرمایا کہ قریش میں کوئی شخص نہیں جس کے بارے میں ایک ذکر ہے کہ کون ہے شاہد. فرمایا کہ وہ فقط وہی شخصیت ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وہ شخصیت ہے جو شاہد ہے. اس حوالے سے آگے خود علامہ مظہری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ علی کو الشاہد کس وجہ سے کہتے ہیں، کس وجہ سے امیر المومنین شاہد ہے، میں کہوں گا صاحب تفسیر المظہری کہہ رہے ہیں کہ شاہد اس وجہ سے ہو کہ علی نے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لہٰذا علی نے نبی کی صداقت کی سب سے پہلے تصدیق کی. تو بس خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین اس آیت کے بنا پر پیغمبر اسلام کے رسالت کے گواہ ہیں. قرآن مجید نے یہ گواہی کی تصدیق کی. بے شک، سبحان اللہ. صاحب علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے بعد دودھ نہ پینا جب تک رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے، اس حوالے سے یہ اصل واقعہ بھی آپ بیان فرما دیجیے گا، اور ساتھ میں اہل سنت اور اہل تشیع کے جو نظریات ہیں اس حوالے سے یہ بھی ذرا بیان فرمائیے گا. اصل یہ ہے جی کہ مولا کائنات کی حضرت مولانا فرما رہے تھے فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ مولا کائنات کی امام احمد ابن حنبل کا یعنی صحیح سند کے ساتھ حسن درجے کا قول ہے کہ جو احادیث امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں اتنی نہیں ہے. اور جتنے فضائل مولا علی کے ہیں، قرآن، حدیث اور باقی صحابہ کرام کے اقوال لا تعداد ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. مولا کائنات کے بارے میں بڑی بات کی ہے علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں کہ مولا کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ علی ایمان لے آئے، یہ بات قطعاً غلط ہے. ایمان وہ لاتا ہے کہ جو پہلے ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی اسلام پر نہ ہوا ہو، اسلام پر نہ رہا ہو. علی نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، کسی بت کی یعنی پوجا نہیں کی، ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت علی اسلام لے کر آئے، بلکہ علی مجسم ایمان ہیں، مجسم اسلام ہیں. تو مولا کائنات جب کعبہ میں تشریف لے آئے تو علامہ جار اللہ زمخشری ایک بہت بڑا نام ہے جن کی تفسیر کشاف مارکۃ الآراء تفسیر ہے. انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے خصائص العشرۃ الکرام البرارہ کہ 10 صحابہ کرام جو ہمارے بھائی سنین اہل سنت کے ہاں ہے کہ 10 صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے، یعنی زیر بحث ہے وہ بات کہ آیا یہ حدیث مسلم ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس پر علامہ جار اللہ زمخشری نے کتاب لکھی ہے خصائص العشرۃ الکرام البرارہ. یہ بغداد سے چھپی ہے اور ایک خاتون نے اس کی تحقیق و تخریج کی ہے. اس کے صفحہ نمبر 103 پہ لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کعبہ معظمہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کعبہ میں تشریف لے گئے. یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، بہرحال خلاصہ میں اس کا لب لباب بیان کر رہا ہوں. تو جناب علی مرتضیٰ کو، حضرت علی علیہ السلام کو جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا حضرت ابو طالب مولا کائنات کو حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. حضرت ابو طالب نے علیہ السلام نے مولا کائنات کو اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مولا کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. آنکھیں بند تھیں اس وقت. امامت کی نگاہیں رسالت پر، رسالت کی نگاہیں امامت پر پڑی
اور اس وقت حضرت امیر المومنین نے ماں کا بھی دودھ نہیں پیا ہوا تھا، کسی کا دودھ نہیں پیا ہوا تھا۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی زبان میں ڈالا، اور مولا کائنات وہ لعاب پیغمبر چوستے رہے۔ وہ دودھ تھا، یعنی اتنا شیریں لعاب پیغمبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین لعاب پیتے پیتے سو گئے، اور جب دوسرا دن ہوا، دوسرا دن آیا تو کوشش کی گئی کہ اپنی ماں کا دودھ پی لے، یا اور اس وقت رواج تھا دودھ پلانے والی ہوتی تھیں کہ ان کو لایا جائے اور ان کا دودھ ان کو پلایا جائے۔ کوشش کی گئی لیکن مولا کائنات نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پیغمبر گرامی قدر جب تشریف لائے تو امیر المومنین نے آنکھیں بھی کھولیں، اور لعاب پیغمبر پھر امیر المومنین کے منہ میں دیا، اور مولا کائنات نے وہ لعاب دہن چوسنا شروع کیا، پینا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ بس سو گئے۔ علامہ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں کہ اس کی مدت نہیں، ہمیشہ جب مولا کائنات بچے تھے ہمیشہ رہا یہی سلسلہ۔ اب دیکھیں کہ جن کی تربیت، جن کا گوشت و پوست لعاب پیغمبر سے بنا ہو، وہ اسلام نہیں لاتا، وہ مجسم ایمان ہوتا ہے۔ اور جس کی تربیت پیغمبر اسلام کے گھر میں ہوئی ہو، جن کی نشو و نما پیغمبر نے کی ہو، وہ کل ایمان ہوتا ہے، مجسم ایمان ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات کے بارے میں سنی شیعہ نے یہ لکھا ہے، سیرت ابن اسحاق میں بھی ہے۔ شیعہ محدثین نے تو بالکل ہی یہ بات لکھی ہے نا جی، سنی علماء نے بھی لکھی ہے کہ مولا کائنات کی تربیت جو ہے وہ امام الانبیاء پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ بے شک، تو کتنی یعنی بڑی تمام فضیلت اہل ہے سنت شیعہ سب کا اس بات پہ متفق ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بے شک علامہ سید حسن نقوی صاحب، یہ چونکہ اس دور میں اس وقت کافی مشکلات بھی ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، اتحاد بین المسلمین مسالک کے حوالے سے بھی، اور یہ ایام خصوصاً رجب، شعبان، رمضان، یہ وہ ایام ہے جس کے ذریعے ہم اتحاد کو فروغ دے سکتے ہیں، بھائی چارگی کو فروغ دے سکتے ہیں، اور خصوصاً ان ہستیوں کی ولادت کے موقعوں پر ہم کیسے اس معاشرے کو اتحاد بین المسلمین مسالک کی جانب لے جائیں، اور اتحاد کے ساتھ ان ایام کو کس طرح ہم استعمال کریں، ان ایام کو، اس کے حوالے سے ذرا آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہترین سوال آپ نے کیا، اور بہت ضروری ہے کہ ان ایام کو منانے میں ہم دار التقریب اور وحدت بین المسلمین کے حوالے سے علمی نشستیں رکھیں، علمی پروگرام رکھیں، اور ان ایام میں دیکھیں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں امیر المومنین وہ ہستی ہے جن پر تمام مسلمانان عالم متفق ہیں۔ روایات کا تو ہم نے ذکر کیا، روایات میں دیکھیں آپ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ جب اس درجے پر گفتگو ہے تو امیر المومنین کا مقام کیا ہے امت میں؟ اگرچہ اہل سنت امیر المومنین کو ہو چوتھے درجے کی خلافت کا درجہ دیتے ہیں، چوتھا خلیفہ قبول کرتے ہیں اس حد تک، لیکن امیر المومنین کی علمی مرجعیت اور امیر المومنین کی خدمات اور امیر المومنین کی عظمت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی امیر المومنین کا منکر نہیں۔ اسی محبت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اہل سنت کے ساتھ مل بیٹھ کر وحدت اور اتحاد کے ذریعے اپنے پروگراموں کو آگے بڑھائیں، اپنے ملک کی نظام کو مستحکم کریں،
سیاسی نظام کو مستحکم کریں، معاشی نظام کو مستحکم کریں، وحدت رویہ پیدا ہو، معاشرے کی تربیت ہو۔ اگر ہم امیر المومنین کے تربیتی نکات کو سامنے رکھیں، امیر المومنین کے کردار کو سامنے رکھیں، اہل بیت کے کردار کو سامنے، اہل بیت کی سیرت دیکھیں، یہ وحدت بین المسلمین آج ہماری، صرف ہماری آج ضرورت نہیں کہ ہم شیعہ اس وحدت کو سامنے، یہ سیرت اہل بیت ہے، وحدت بین مذاہب سیرت اہل بیت ہے، خاص کر سیرت امیر المومنین، جس کو ہم اپنا کر معاشرے کی تربیت۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں قبلہ فرما رہے تھے تو میں چند دن ہوئے مری روڈ سے گزر رہا تھا تو ایک بہت بڑا پینا فلیکس لگا ہوا ہے اور بڑے مشائخ کے تصاویریں بھی کہ 13 رجب المرجب کو، یعنی سنی بھائیوں کے بہت بڑے مشائخ، ان کی تصاویر ہیں کہ فلاں مقام پہ جشن امیر المومنین ہوگا، ولادت بسعادت 13 رجب المرجب کو۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی اہل سنت بھائی میرے پاس، اہل سنت علماء آتے رہتے ہیں اور مختلف مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں 13 رجب کو، اور ایک لاہور ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے سنی علماء کی طرف سے کہ 13 رجب کو مولا کائنات کا جشن ہے، مولا امیر المومنین کی ولادت ہے، تو اس میں شیعہ سنی مل کر مناتے ہیں۔ ہاں جی، مولا امیر المومنین کی ولادت بسعادت۔ اب آپ دیکھیں گے پنڈی میں مختلف شہروں میں پینا فلیکس بھی لگے ہوئے ہیں اور باقی بھی سوشل میڈیا پہ بھی بالکل علامہ صاحب، اعلانات یہ ہیں۔ ایک بہت ایک اچھی پیش رفت ہے معاشرے میں کہ دونوں کی جانب سے اس کو منانا، وہ بھی بڑے سطح پر منانا۔ آخری بس بالکل علامہ جوادی صاحب، آخری ایک پیغام ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے اس ولادت کے حوالے سے بھی کہ آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ کیسے ہم اس جشن کو مؤثر بنائیں، تاکہ جیسے قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا معاشرہ سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ میں ہدایت کے ناظرین، اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مولا امیر المومنین کا جشن منائیں، خوشی منائیں، اور ولادت کا، امیر المومنین کی ولادت بسعادت کا جشن منانا ضروری ہے، لیکن اس کو شریعت کے حدود کے اندر منائیں۔ یہ جو ہماری بعض رسومات ہیں غیر شرعی، مثلا بعض مقامات پہ ڈھول بھی بجائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ جو سلسلہ ہے نا، وہ جس طرح پیسے پھینکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ممبر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ممبر پہ جشن امیر المومنین کے موقع پر میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ غیر شرعی امور ان کا ارتکاب نہ کریں، آپ جشن اس طرح منائیں جس طرح ائمہ اہل بیت اور صالحین مجتہدین مناتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں۔ اگر آپ غیر شرعی رسومات کا، یعنی غیر شرعی رسومات، باقی جو رسومات ہیں جو جائز ہیں، وہ ان کی ممانعت نہیں ہے، اپنی ہمارا یعنی رسم ہے، رواج ہے یہ، لیکن جو غیر شرعی ہمارے ممبر سے جو یہ شروع ہوتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ اس سے مولا کائنات بھی ناراض ہوں گے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بھی ناراضگی کا سبب ہے، جو کہ ان کی تعلیمات کے خلاف جو ہم جشن مناتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب، علامہ سعید حسن نقوی صاحب، آپ دونوں یہاں تشریف لائے۔ جی ناظرین اکرام، تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم دونوں
علامہ صاحبان کا بہت ہی نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم موقع پر، اس جشن کے موقع پر، ولادت کے موقع پر، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، ان کی فضائل کے حوالے سے، ماہ رجب المبارک کی فضیلت کے حوالے سے انتہائی اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی، احادیث روایات کی روشنی میں، تاریخ کی پس منظر میں، اور انہوں نے میسج بھی دیا خصوصی طور پر ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے، اور یوں کہیں تو تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ ہمیں ان ایام کو انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ، چونکہ ان ایام کی ولادت ہیں تو تمام ائمہ کی جو نکات ہیں اہم کردار سازی، معاشرہ سازی کے حوالے سے، ان کو لے کر ہمیں معاشرے کی ترقی کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جشن بھی ہم وہ جشن منائیں جس سے ہمارے ائمہ خوش ہو، جس کی ہماری شریعت نے اجازت دی ہو۔ لہٰذا انتہائی اچھے انہوں نے میسج دیا ہے تمام ناظرین کو۔ اور ناظرین یہ آپ کو بتائیں کہ اب اس پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، تو آخر میں شاہ مردان منقبت پیش کریں گے ولادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کے میزبان ناصر رینچن کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ شاہ مردان علی، شیر یزدان علی، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی، شاہ مردان تیری شان خدا جانتا ہے، تجھ کو ہر ایک نبی رب کا ولی مانتا ہے، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی۔ جب چلی کعبے کی جانب تیری مادر حیدر، ٹوٹ کے گر گئے کعبے کے مقدس پتھر، اور کہنے لگے آ جائیے بی بی اندر، گود میں آپ کی آئے گا بھی ایسا پسر، آسماں والے پکاریں گے اسے شیر جلی، اور زمین والے پکاریں گے اسے مولا علی، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی۔ گود میں ہے ابو طالب کے وہ منجی بشر، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جس کو حیدر، اور جاری تھا یہ لبہائے ابو طالب پر، نور سے اس کے منور ہوئے خورشید و قمر، میرا بیٹا سبھی اسرار جلی جانتا ہے، خلقت کون و مقام میرا علی جانتا ہے، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، تیری مدحت میں یہ کہتے ہیں نبی، یا علی یا علی یا علی یا علی، سب سے اعلیٰ ہے علی، سب سے بالا ہے علی، عالمین رب میں بس اجالا ہے علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، کل ایمان علی، رب کی پہچان علی، خود پیغمبر نے کہا ہے میری جان علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، حسن اللہ علی، وجہ اللہ علی، اور ید اللہ علی، ہے لسان اللہ علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، لحم کا لحمی علی، دم کا دمی علی، نفس کا نفسی علی، جسم کا جسمی علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ قرآن علی، آپ میزان علی، آپ فرقان علی، جسم اور روح میری تجھ پہ قربان علی، یا علی یا علی
یا علی یا علی، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی، ہے حدیث قدسی لا فتح الا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، کچھ نہیں ہوں میرے مولا میری عزت تجھ سے، شاہ مردان کے ہے نام کی نسبت تجھ سے، اور ابو ذر کو بھی مولا ہے عقیدت تجھ سے، ہے دعا اور بڑھے مولا مودت تجھ سے، ہم کو میسم کی طرح تجھ پہ فدا ہونا ہے، فوج میں آپ کے مہدی کی کھڑا ہونا ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔